بھی بتاتے تو مجھے پتہ ہے. اس کے علاوہ اور بھی روایات ملتی ہیں کہ وہ ایک قافلے کے ساتھ بھی بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آیا تھا، تو اس نے آ کے تو حکومت میں شراکت مانگی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک تنکا تھا یا ایک لکڑی کا ٹکڑا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ بھی وہ مجھ سے مانگے تو میں اس کو یہ بھی نہ دوں، اس لیے کہ اس کا جو دعویٰ نبوت جس کو آپ خود مان چکے ہیں کہ وہ شریعت کی تبدیلی کرنے کا تھا، اس لیے اگر وہ بظاہر کچھ اعمال جو ہیں اس نے مسلمانوں کے رکھے بھی ہوئے تھے اچھا ہونے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، تو وہ اس اطاعت سے خارج ہو گیا جس اطاعت کا ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے لیے کلیم کرتے ہیں کہ نہ تو وہ شریعت میں کوئی اس میں اضافہ کر سکتے ہیں، نہ ہی وہ شریعت میں کوئی کمی کر سکتے ہیں. جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خالص دین تھا صرف اس کی آگے سے نشات ثانیہ کے لیے ان کو کھڑا کیا گیا. تو ایک فرق بنیادی جو ہے وہ کم از کم وہ آپ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ اس نے شریعت میں چینجز کی تھی. تھوڑا سا آپ کو عرض کرتا چلوں، 11 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا تھا. اسی ٹائم پہ 4 مدعی نبوت گھوم رہے تھے، مسیلمہ کذاب، طلیحہ، ایک عورت تھی، 3 مرد تھے. جی ایک عورت تھی ان میں اور 3 مرد تھے. 4 بندے تھے ٹوٹل، 3 مرد اور ایک عورت کا نام تھا سجاد بنت حارث. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے جو حضرت خالد بن ولید نے ان سے جنگیں کی تھیں وہ پیور نبوت کی وجہ سے تھی، باقی لوگوں کے ساتھ زکوٰۃ کا مسئلہ تھا. اور یہ تقریباً ایک منٹ، جب آپ یہ باتیں کرتے ہیں تو یہ میں اس لیے آپ کو اب درمیان میں روک رہا ہوں کہ آپ پہلے نہیں ہیں، اس لیے ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اگلوں کے استدلال کیا ہے، وہ کون کون سی باتیں کرتے ہیں اور اس سے ان کا استدلال کیا ہوتا ہے. میں بتا دیتا ہوں آپ کو. جیسا کہ آپ نے خود کہا ان میں سے 3 مرد تھے، ایک عورت شجاع نام کی تھی، وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو ہے کہتے ہیں کہ اس نے وہ اسلام لے کے آئی. اور یہ شجاع وہ ہے جس نے مسلمہ کے ساتھ شادی بھی کی ہوئی تھی. اس کے بھی قصے جو ہے وہ ہسٹری میں لکھے ہوئے یقیناً آپ کی نظر سے گزرے ہوں گے. سجاد نہیں ہوتا، سجاد، شجاع میں وہی کہا ہے، میں نے کہا کہ اس وقت ہو سکتا ہے کہ میری زبان کی خشکی ویسے تلفظ میں تھوڑا سا مسئلہ ہو. شین، جیم، الف اور عین، یہ تھا اس کا نام شجاع. شین کہہ رہے ہیں یا سین؟ شین، شیرہ جس سے بنتا ہے. ہاں جی، نہیں وہ نہیں ہے سر، سین ہے. سین نہیں ہوتا جس سے سجدہ بنتا ہے. نہیں آپ کی صحیح بات ہے، سجا ہے، ٹھیک ہے آپ کی بات صحیح ہے، مجھے غلطی لگی ہے. تو اس نے مسلمہ سے شادی بھی کی تھی اور اس میں اس کے حق مہر وغیرہ کے قصے بھی ہیں کہ اس نے کیا کیا جو ہے وہ حق مہر کے طور پر مان. باقی جو اسد انسی تھا اس نے بھی جو حاکم وہاں کا حاکم تھا اس کے خلاف اس نے بغاوت کی تھی اور مسلمانوں کو اس نے بھی شہید کیا تھا. وہ بھی اس بغاوت کے جرم میں مانا گیا. یہ بھی آپ کو غلط اطلاعیں ہیں کہ اس کو نبوت کی وجہ سے اس پہ لشکر کشی کی تھی. تو یہ محترم جا کے تاریخ ہے اس کو دوبارہ پڑھے. کسی سے جو آپ نے سنی ہوئی ہے یہ باتیں کہ جی مسلمہ پہ اس لیے لشکر کشی کی گئی کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اسی طرح اسد انسی وغیرہ پہ اس لیے کیا گیا، یہ آپ کو غلط پڑھایا گیا ہے. احمد صاحب ایک سیکنڈ رکیے گا ذرا پلیز. پتہ نہیں ہم میں سے کس کے پاس غلط انفارمیشن ہے، یہ ابھی پتہ چل جائے گا. مسیلمہ کذاب نے خود 2 کتابیں لکھی تھیں، فاروق اول اور فاروق ثانی. یہ 2 مسیلمہ کذاب کی اپنی لکھی ہوئی اس ٹائم کی کتابیں ہیں. یہ انٹرنیٹ آرکائیو پہ ابھی بھی موجود ہیں، میں نے وہ پڑھی ہیں. اس میں اس نے جو اس کے اوپر الہام ہوئے ہیں، اس نے جو صورت مینڈک اور ہاتھی کی سونڈ کے بارے میں کہی ہوئی ہے وہ تک پڑھی ہے میں نے. تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ آج آپ کسی کے نام سے بھی کوئی کتاب گھڑ کے تو انٹرنیٹ پہ ڈال دیں تو اس کی وہ کتاب نہیں بن جاتی. نہیں سر، یہ اس کی اپنی ہے، اس کی اپنی کتابیں ہیں سر. اچھا ایک منٹ ہے جی، ایسے کرتے ہیں کہ ہم کوئی ایک موضوع لے لیتے ہیں، پہلے کوئی ایک نام لے لیتے ہیں، اس پہ پہلے بات کر لیں. مسلمہ کذاب پہ کر لیں پہلے بات. میں آپ کو دیکھیں پیچھے والی باتیں جو ہیں ان کو چھوڑ کے جہاں پہ آپ آگے جا رہے ہیں میں جان بوجھ کے جا رہا ہوں. بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں، بہت اچھی بات کی آپ نے، واقعی یہ صحیح رہے گا. مجھے یہ فرما دیجئے کہ مسیلمہ کذاب نے جو نبوت کا دعویٰ کیا ہوا تھا اس کو ریلیٹ کیجئے کہ مرزا صاحب نے ایسا کیوں کہا مدعی نبوت مسیلمہ کا بھائی ہے.
اس کا مطلب یہ ہے کہ مطلب آپ شروع سے کوئی بات جو ہے وہ نہیں سن رہے، جو آپ ذہن میں اپنے سوال لے کے ہیں، صرف آپ ان پہ ان کی توجہ آپ کی مرکوز ہے. میں نے بات کہاں سے شروع کی تھی، مجھے وہ بتا دیں ذرا. آپ مجھے مسلمہ کذاب کے بارے میں بتا رہے ہیں. مجھے نہیں مسلمہ کذاب نہیں، یہ تو بہت بعد میں آیا نا. جب بات شروع ہوئی تھی ہماری، جب آپ نے پوچھا تھا نبوت کا دعویٰ یہ غلطی کے ازالے کی بات ہوئی تھی، تو اس وقت میں نے کیا بات کی تھی وہ بتا دیں. میرا ایک کائنڈلی گزارش ہے احمد صاحب، میں نے مرزا صاحب کو پورا پڑھا ہے، تمام کتابیں 23 روحانی خزائن کی. مرزا صاحب نے جہاں بھی نبوت کا دعویٰ کی ہے، اگلے 2-3 صفحوں بعد انہوں نے کہہ دیا نل اینڈ وائڈ، ایسا کوئی دعویٰ نہیں ہے. یہ آپ نے غلط پڑھا ہے. پھر ہم اگر آپ اجازت دیں گے تو جو آپ پوائنٹ آؤٹ کر دیجئے، اوکے 4-5-6 جگہ پہ مرزا صاحب نے دعوے کیے ہوئے ہیں، ہم جتنی بھی سٹنگ رکھ سکتے ہیں میں حاضر ہو جاؤں گا. آپ مجھے بتا دیجئے، میں آپ کو اس کے اگلے صفحے پہ دکھا دوں گا مرزا صاحب نے فرمایا ایسا کوئی دعویٰ نہیں. محترم یہ آپ پہلے نہیں آئے اس طرح کا دعویٰ کرنے، یہ اس طرح کے دعویٰ آج سے 100 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا لوگ جو ہیں وہ کرتے آئے ہیں. تو ان کی غلط فہمی ہے، اللہ کے فضل سے ہم وہ دور کر دیتے ہیں. جو سننے والے ہوتے ہیں ان کو سمجھ آ جاتی ہے، جن کو نہیں سمجھنا ہوتا ان کو سمجھ نہیں آتی. تو کیا خیال ہے مسلمہ کذاب کے بارے میں بات کر لیں؟ بسم اللہ، یہ بھی بتا دیجیے. چلیں ٹھیک ہے، مسلمہ کذاب پہ بات کر لیجیے. ہاں جی، یہ پہلی تصویر جو حوالہ میرے سامنے کھلا ہے، یہ ہے تفسیر الحسنات کا. نام سنا کبھی آپ نے اس کا؟ میں نے مسلمہ کذاب کی اپنی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، میں آپ کسی اور کی تفسیریں پڑھوں؟ محترم آپ نے پتہ نہیں کس کی کتابیں اس کے نام پہ پڑھی ہیں. اگر اس طرح کی بحث کرنی تو پھر اس کا فائدہ کو نہیں ہے. ایک سیکنڈ رک جاتے ہیں پلیز، ایک سیکنڈ رکیے گا. آپ نے دبستان مذاہب کا نام سن رکھا ہے؟ ہاں جی میں نے سنا ہوگا، پڑھی ہوئی ہے میں نے. ٹھیک ہے سر. اس کا جو 7th چیپٹر ہے اس میں بھی ان کا ایک محترم مجھے پتا ہے کہ وہ مینڈگی کو یہ میں نے وہ پڑھی ہوئی ہیں، یہ لوگوں نے بعد میں گھڑی ہوئی ہیں. اچھا جی، میں یہی بتا رہا ہوں آپ کو کہ لوگوں نے یہ بعد میں قصے کہانیاں جو ہے نا اس کے نام پہ گھڑے ہوئے ہیں. وہ اگر وہ عرب تھا تو اس طرح کی وہ بیوقوفی والی شاعری بھی اگر کہیں تو تب بھی وہ نہیں کر سکتا تھا. وہ یہ صرف اس کو ڈی گریڈ کرنے کے لیے بنائی ہوئی ہیں وہ باتیں. وہ میں نے پڑھی ہوئی ہیں، دبستان مذہب بھی میں نے پڑھی ہوئی ہے. یہ سن لیں آپ، تفسیر حسنات ہے اس کا میں حوالہ یہ پڑھنے لگا ہوں. یہ ویسے بریلویوں کی ہے، میں آپ کی اطلاع کے لیے بتا دیتا ہوں اگر آپ کے علم میں نہیں ہے تو. میں تاریخی حوالے بھی دے سکتا ہوں، یہ صرف اتفاق سے یہ پہلا حوالہ یہی کھلا ہے تو میں نے کہا چلے میں یہی پڑھ دیتا ہوں. یہ اس کا پیج نمبر ہے، میں اس کے پیج نمبر 9 نمبر ہے پیج. اس سے پہلے کم از کم میرے پاس جو لکھا ہوا آ رہا ہے اس پہ اس کی جو آخری 3 لائنیں ہیں وہاں سے میں پڑھ رہا ہوں کہ اس حالت میں یہ عہد نبوت گزرا، عہد صدیقی آیا. مسلمہ کذاب نے اپنے 3 لاکھ ساتھی منظم جمع کر رکھے تھے. جب اسے مایوسی ہو چکی تھی کہ خلافت کی مسند اسے ہرگز نہیں مل سکے گی، اس نے بغاوت کر ڈالی. ادھر سے دفاعی نظام کے لیے جان بازان اسلام بڑھے. مختصر یہ کہ اس جنگ میں بہت سے حفاظ شہید ہو گئے. یہی وہ جنگ ہے جسے جنگ یمامہ کہتے ہیں. تو یہ تھی وہ وجہ کہ اس نے مدینہ پہ حملہ کرنے کے لیے فوجیں جو ہیں وہ اکٹھی کی ہوئی تھی. اس کے جوابی کارروائی کے طور پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس بغاوت کے خلاف جو ہے وہ فوج کشی کی ہے. تو کہیں گے تو میں اس کے تاریخی حوالے ابھی آپ کو دے سکتا ہوں. تو اس لیے جو آپ اپنی طرف سے ایک ٹھیک ہے، میں اپنی طرف سے کچھ چیزیں ایڈ کرنا چاہتا ہوں، ذرا سن لیجئے گا. جی، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم 11 ہجری میں یہ چل رہا تھا، ٹھیک ہے نا، ان کے بعد حضرت ابو بکر کا دور آیا. انہوں نے اس کا مسئلہ حل کرنے کے لیے، مسلمہ کذاب یمامہ میں تھا، ریاض ہے جو اس وقت موجودہ. جب مسلمان فوجیں پہنچی تھیں تو اس کو پیغام دیا تھا کہ تم اپنا جو نبوت کا دعویٰ ہے یہ چھوڑ دو اور اسلام قبول کر لو تو ہم تم سے جو ہے نا جزیہ لے کر تمہیں چھوڑ دیں گے. یہ بات سفیر کو لکھ کر دی گئی تھی. وہ نہیں مانا، وہ کہتا تھا کہ میں بادشاہ ہوں. اس کا باپ حبیب بھی بادشاہ تھا، اس کا دادا بھی تھا. ان کے پاس نجد کا صوبہ تھا اور ان کی بہت بڑی سلطنت تھی. بہرحال آپ کو معلوم ہے 3 دفعہ مسلمانوں نے حملہ کیا تھا. ایک دفعہ حضرت عمرو بن عاص، ایک دفعہ حضرت سعد بن وقاص اور تیسری دفعہ حضرت خالد بن ولید نے. ٹوٹل اس کے
27,000 فوجی مرے تھے اور مسلمانوں کی طرف سے 1200 شہید ہوئے تھے، جن میں سے 700 حفاظ کرام تھے۔ تو طلحہ اس کی جو ہے نا ایک اور مدعی نبوت تھا، اور سجاد بن حارث اس کی بیوی تھی۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا زکوٰۃ کا مسئلہ تھا۔ یاد کیجئے جب میں نے شروع میں ذکر کیا کہ تم نبوت کا دعویٰ چھوڑ دو، ہم تم سے جزیہ لیں گے اور تمہیں چھوڑ دیں گے۔ دیکھیے یہ سفیر کے ذریعے خط و کتابت بھی ہو رہی ہے۔ محترم آپ یہاں غلط فہمی سے یہ باتیں جو ہے مکس کر رہے ہیں، یا آپ جان بوجھ کے یہ کر رہے ہیں۔ منکرین زکوٰۃ جو ہے وہ اور مسئلہ تھا۔ احمد صاحب میں عرض کر رہا ہوں جو میں نے آپ سے بات کی ہے یہی آپ کی ویب سائٹ پہ لکھی ہوئی، اب میں کیا کروں؟ میں اس پہ بھی بات کر لیں گے۔ آپ نے جب یہ اس پہ بتایا بات ہم تھا کب کہ کریں گے؟ آپ کی جو ویب سائٹ پہ لکھا ہے اس کو وہ سکتے ہیں تو اس پہ وہ آپ سے بات کر لیں، لیکن ہم یہ ساری باتیں پھر وہی بات ہے کہ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ ہم یہ پتے جھاڑ رہے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہے؟ آپ کا اور ہمارا جو بنیادی اختلاف ہے ہم اس کا فیصلہ بہت کر لیتے ہیں۔ خوبصورت یہ عقل کی بات کی آپ نے، صحیح کہہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس لیے کہ میں آپ کو اس کے کئی ریفرنس دے دوں گا کہ کیوں کی تھی، آپ کہیں گے نہیں جی اس وجہ سے کی گئی تھی۔ تو یہ جنگ کا اصول تھا کہ جب بھی مسلمان کسی کو پہ حملہ کرتے تھے اس کے 3 شرائط وہ رکھتے تھے۔ ایک یہی تھی کہ تم انسان کے بچے بن جاؤ، واپس اسلام میں آ جاؤ، نہیں اگر آنا واپس اسلام میں تو ٹھیک ہے جزیہ دو، ورنہ تیسری صورت ہے کہ جنگ کر یہ لو۔ بہت آپ نے احمد صاحب بہت خوبصورت بات کی، لیکن اس کے ساتھ جو سفیر گیا تھا وہاں لکھا ہوا ہے کہ تم نے جو نبوت کا دعویٰ کیا اس سے دستبردار ہو جاؤ۔ محترم فرق یہ ہے سر۔ تاریخ کی کتابوں میں مختلف روایات آتی ہیں، اگر آپ نے ایک پڑھی ہے تو ایک میں ہو سکتا ہے یہ الفاظ ہوں، دوسرے میں کچھ اور ہوں، بلکہ لیکن یہاں سر اس تک نے یہ کیا آتا ہے کہ 2 سفیر تھے، اس نے اب خود پہ ایمان لانے کا کہا تھا، ایک کو اس نے ایمان نہ لانے کی وجہ سے قتل کر دیا تھا، یہ بھی آپ نے پڑھا ہوگا۔ تو اس کا مزید جو جرم ہے وہ قتل وہ بھی ثابت ہو جاتا ہے جی کہ اس جو نے ایک مسلمان کو شہید کیا تھا، قطع نظر اس جو کے کہ وہ مسلمانوں کے مکہ مدینہ پہ چڑھائی کی جو ہے وہ تیاری کر رہا تھا۔ تو اس لیے پھر ہم یہی کرتے ہیں کہ جو ہماری بنیادی اختلاف ہے ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں، جو آپ کا عقیدہ ختم نبوت ہے وہ آپ قرآن مجید سے ثابت کر دیں، باقی یہ میں باتیں بہت کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں رہے گی۔ میں بہت معافی چاہوں گا، طلحہ جو ہے، طلحہ جو ایک اور مدعی نبوت تھا وہ مدینہ پہ چڑھائی کی تیاری کر رہا تھا، مسلمہ کبھی بھی مدینہ پہ حملہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میرے خیال آپ ابھی مکس ہو آپ کو کر گئے۔ پڑھ کے سنایا، وہی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ وہ سن نہیں رہے، آپ نے ایک خاکہ میں نے اپنے اس کی ذہن اپنی میں کتابیں بنایا پڑھی ہوئی ہیں، ہوا۔ آپ دوسروں کی روایات بتا رہے ہیں مجھے، میں محترم تاریخی روایتیں جو تاریخی کی جو جو اولین اس نے کتابیں خود ان لکھی کے ہیں حوالے دے کتابیں۔ سکتا ہوں۔ احمد صاحب جو مسلمہ نے خود کتابیں فاروق اول، فاروق دوم اور صادقیہ کے عقائد لکھے ہوئے ہیں وہ زیادہ اہم ہوں گے جو اور لوگ لکھ رہے ہیں وہ زیادہ اہم ہوگی؟ آپ بتا دیجئے۔ محترم اس لیے میں نے بتایا کہ یہ کتابیں بعد میں اس کے نام پہ گھڑی گئی ہیں، اس کو بتانے کے لیے کہ وہ تو انتہائی بیوقوف جاہل قسم کا انسان تھا، وہ اتنا ہی جاہل تھا تو اتنے اس کے جو ماننے والے تھے اس کو وہ کیسے مانتے تھے؟ تعصب جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے سر کہ وہ آپ بہت رکھیں، سمارٹ بے شک آدمی تھا رکھیں۔ احمد صاحب، میں نے اس کو بہت زیادہ پڑھا ہے، وہ بہت سمارٹ آدمی تھا، وہ اپنی تو پھر کہیں گفتار لگتا اور ہے اس کہ کے کہیں ذریعے آپ پہ لوگوں اس کا کو کچھ زیادہ اپنے ہی سانچے میں اثر جو ڈھال ہے لیتا تھا وہ اپنی پھر لگتا ہے گفتار کہ کے آپ پہ جادو کچھ سے۔ زیادہ ہی اثر ہے۔ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ انسان جب کسی کو پڑھتا ہے احمد تو صاحب وہ آٹومیٹک غیر شعوری طور پہ نہیں اس سے نہیں وہ متاثر ہوتا ہے۔ احمد صاحب ایسے تو نہیں، لوگ اس کے پیچھے اتنے، آپ نہیں بتایا 3 لاکھ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ 1,20,000 کے قریب صحابہ کرام تھے، آپ بتا رہے ہیں اس کے پاس 3 لاکھ فوج تھی۔ اگر وہ اتنا میسمرائزر اور اتنی خوبصورت گفتگو کرنے والا نہیں تھا تو 3 گنا فوج اس کے پاس کہاں سے آ گئی؟ آپ ہی جو جواب وہ آپ دیجیے۔ مجھے اس کی جو مجھے آپ وہی جو ہے وہ بتا رہے ہیں، وہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ اتنا جو مسمرائزر تھا، اتنا صاحب کلام شخص تھا، اس کی وہ شاعری ہیں، وہ الہامات جو ہیں جو اس نے الہامات کہہ کے لکھے ہیں وہ ویسی ہو سکتی ہے؟ میرا گزارش کا مقصد یہ ہے کہ جبکہ اسی دور میں اس کے سامنے قرآن مجید پیچھے کی مثال جو ہے وہ موجود تھی۔ 27,000 لوگوں نے گردنیں کٹوا دی اس کے پیچھے، وہ بھی نماز پڑھتے تھے، وہ بھی کلمہ پڑھتے تھے۔ یہ بھی آپ کو غلط فہمی ہے، جب آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ اس نے شریعت میں تبدیلیاں کر دی ہوئی تھی تو اور آسانیاں کر دی تھی نا، ایسے تو سب لوگ کرتے ہیں، جو جھوٹے نبی ہوتے ہیں وہ اپنی آبادی بڑھانے کے لیے تبدیلیاں کرتے ہیں۔ اس نے رات کے روزے کر دیے، 5 کو 3 نمازیں تو کر دیا۔ پھر وہی بات ہے نا، لیکن پھر آپ میری گندم کو میری چنے آپ کے سے ساتھ کیوں ریکویسٹ ہے، ملا رہے ہیں؟
میرے آپ سے ریکویسٹ ہے نہیں، کہ مرزا request صاحب آپ نے بعد یہ میں کیوں کریں نا۔ فرمایا کہ مدعی نبوت مسلمہ کا بھائی ہے، یہ انہوں نے کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ آج بھی جو دعویٰ نبوت کرے گا اور آج صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے ہٹ کے کوئی بات کرے گا، وہ ہم یہی کہیں گے وہ مسلمہ کذاب کا بھائی ہے۔ یہی وہ جو میسج ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا، وہ آج بھی ہم دہراتے ہیں۔ ہم تو اس کا انکار ہی نہیں کرتے، ہم تو اس کی تائید کرتے ہیں۔ لیکن جو احمد صاحب، بھی سن، میں نے آپ مرزا یہ مسئلہ ہے نا آپ کا، پھر وہی بات ہے کہ آپ نے ایک ذہن میں خاکہ جو ہے وہ بنایا ہوا ہے کہ آپ میں نے اس دائرے کے اندر ہے کہ بات کرنی ہے۔ اس لیے جب کوئی دوسرا کوئی بات کرنے لگتا ہے تو آپ کو فوراً یاد آ جاتا ہے کہ نہیں اب میں نے یہ بات کرنی ہے۔ نہیں ایک منٹ، مرزا مسعود نہیں صاحب مطلب کا میں آپ نے اس وقت لیٹسٹ سے خطبہ یہی دیکھا کہا تھا۔ گیا نا، آپ نے کہا تھا، آپ نے شروع میں کہا تھا کہ جی مسلمہ کذاب پہ ہی بات کر لیجئے آپ، میں نے نہیں کوئی اور بات کرتا، لیکن اور نبی آئیں گے۔ ایک منٹ جی اتنا اللہ تیز تعالیٰ نہ کی بن۔ مرضی ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، وہ جب چاہے جہاں چاہے جتنے چاہے وہ بھیج دے۔ تو گھوم قرآن گھما مجید کے میں اس اس کی سائڈ کوئی پہ جاتا ممانعت ہے، نہیں۔ ایک سائڈ آپ کلیئر نے کر لو۔ ایک منٹ زرتے صاحب، ایک یار منٹ، میں ایک منٹ احمد صاحب ایک یار منٹ، احمد صاحب اس وقت 16 مدعی نبوت اور او 74 یار امام ایک مہدی منٹ ہیں، ہم سن، نے کس بات کس پہ سن، ایمان لانا ہے؟ بات سن۔ جو احمد صاحب ایک آپ منٹ بتا زرتاج دیں صاحب گے؟ آپ چپ کر جائیں گے؟ زرتاج صاحب آپ نے مائک نہیں کھولنا اب۔ جی محترم، 100 آپ نے 16 کا ذکر کیا ہے، جو بھی قرآن کے معیار پہ پورا اترتا ہے اس کو مان لیں۔ قرآن نے جھوٹے اور سچے کا کوئی معیار مقرر کیا؟ جی ان کی مطلب کم از کم یہ ہے کہ بات تو سچ ہوگی نا، ان کی پیشن گوئیاں سچ ہوں گی۔ اس کے علاوہ کوئی اور معیار مقرر کیا کہ جھوٹے اور سچے کو کیسے پرکھنا ہے؟ الہامات، ان کی امانت داری، ان کا کردار صحیح ہوگا۔ یہ قرآن کی کون سی آیت ہے جس میں یہ لکھا ہوا وہ ذرا مجھے بتا دیں۔ یہ بتایا گیا کہ لا نبی آبادی، مطلب اس کے بعد آپ ہی فرما رہے ہیں کہ کچھ اور نبیوں نے آنا ہے۔ میں نے آپ کو محترم بار بار توجہ دلائی ہے، آپ ذہن میں ایک خاکہ پہلے سے بنا کے، میں نے پوچھا کچھ ہو رہا ہے، آپ نے مجھے لا نبی آبادی سنا دی ہے۔ یہ لا نبی آبادی قرآن کی کون سی آیت ہے؟ مطلب حدیث شریف میں ہے نا سر، انا خاتم پھر وہی بات ہے نا کہ آپ پہلے سے ایک ذہن میں نا ایک چیز تیار کر کے ہیں۔ محترم آپ سمجھتے ہیں کہ احمدی جو ہیں یہاں پہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، جب آپ اس طرح کریں گے کہ جی میں کچھ نہیں جانتا، مجھے تو کچھ علم نہیں، میں صرف انفارمیشن کے لیے پوچھنا چاہتا ہوں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں ہم اتنے بیوقوف بیٹھے ہیں؟ محترم جتنی آپ کی یہ زندگی ہے، ہمیں اتنا عرصہ ہو گیا لوگوں، آپ جیسے لوگوں سے ڈیل کرتے ہوئے۔ آپ میرے لیے کوئی پہلے نہیں ہے جو اس طرح معصومیت کے دعوے کر کے تو اس طرح کی باتیں کر رہا ہوں۔ میں جان بوجھ کے بات کو بڑھا رہا ہوں، اس لیے کہ میں آپ کو نہیں سنا رہا، میں کسی اور کو سنا رہا ہوں۔ جو سننے والا ہے، اللہ تعالیٰ اگر اس کا ذہن کھولے گا تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ کون جو ہے وہ صحیح بات کر رہا ہے اور کون جو ہے وہ ایک پلاٹ پہ کام کر رہا ہے کہ یہ میرا دائرہ ہے، اس کے اندر میں نے گھومنا ہے۔ تو میں نے آپ کو آفر کی ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں تو قرآن مجید ہے جس میں ہر فیصلے کا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جب بھی اختلاف ہو تو اس سے فیصلہ کر لو، اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا وہ کافر ہے، وہ ظالم ہے، وہ فاسق ہے۔ تو جو ہمارا بنیادی اختلاف ہے، کیوں نہیں آج ہم اس کا فیصلہ جو ہے وہ قرآن سے کر لیتے؟ ہم جو ابھی تک گفتگو کر رہے ہیں وہی آپ اس پہ فرما رہے تھے کہ آپ کہہ رہے تھے میں کامنٹ کرتا ہوں، مدعی نبوت جو ہے نا مسلمہ کا بھائی ہے، اس پہ کامنٹ کر دیجئے۔ محترم اس جیسے مدعی نبوت پہ ہم آج بھی لعنت ڈالتے ہیں، پوری جماعت جو ہے۔ کوئی ایک احمدی بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو کہے گا کہ نہیں میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتا، ہماری طرف سے اس پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اس جھوٹے پہ۔ یہ آپ ریکارڈ کرنا چاہ رہے تھے، جتنی دفعہ کہیں گے میں بول دیتا ہوں۔ میں تو ریکارڈنگ نہیں کرتا سر، پلیز اس طرح۔ میں نے اسی لیے آپ کو کہا تھا کہ آپ نے وہ بات جو میں جہاں سے شروع کی تھی وہ آپ نے نہیں سنی۔ احمد صاحب میرے سے کبھی میں نے کسی کی ریکارڈنگ کی ہو یا اس طرح کچھ ہوا ہو تو کائنڈلی میں چلے وہ ایک ضمنی بات تھی، اس کو چھوڑے، میں نے پھر دوبارہ دوہرا دیتا ہوں کہ جو میں نے شروع میں وضاحت کی تھی وہ آپ نے نہیں سنی۔ آپ ہی کی جماعت سے احمد سلطانی صاحب نے بھی نبوت کا دعویٰ کر رکھا ہے، اس پہ کیسے یہ بھی آپ نے جھوٹ بولا ہے، یہ بھی آپ نے جھوٹ بولا ہے۔ احمد سلطانی صاحب نے کوئی دعویٰ نہیں کیا۔ محترم آپ نے احمد سلطان سے کبھی بات وہ کی پھانسی ہے؟ کی سزا لینے والے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا ہوا۔ محترم اس کا نہیں ہے نبوت کا دعویٰ، یہ آپ لوگوں نے وجہ سے پھانسی ہو جائے گی احمد صاحب، اس کو پھانسی ہونے والی ہے۔ پھانسی چھوڑ کے جو مرضی دے دے، وہ تو عمران خان کو بھی کل اگر دے دے تو اس کا نبوت کا دعویٰ ہے۔ یہ کیا دلیل دی ہے آپ نے کہ جی اس کو پھانسی ہو جائے گی؟ عمران اس خان کا کا تو دعویٰ پولیٹیکل سن لیں، آپ ایک منٹ سن لیں شان صاحب، آپ نے کبھی اسے بات کی ہے پرسنل؟
नहीं बात इतना बता दें, उससे पर कभी पर्सनल आपकी बात हुई है? की मैंने पर्सनल बात नहीं की। नहीं की, मेरी उससे पर्सनल बात हुई है, मेरे साथ वो कई घंटे बात करके गया है, उसका कोई दावा नबूवत नहीं है, ये आप लोगों ने मशहूर किया है जी उसने दावा नबूवत किया। तो जिस बात की तरफ मैं आपको दावा दे रहा हूँ उसकी तरफ से भागते क्यों आप? कुरान को आप अल्लाह की किताब और हकम नहीं समझते कि उसमें फैसले जो हैं वो किए जा सकते हैं हमारे इख्तिलाफ? आपको कभी अहमद सुल्तानी याद आए, अभी आपको दो चार और याद आ जाएंगे। तो कुरान से हम फैसला कर रहे हैं कि आपका अकीदा जो है वो सही है, हमारा अकीदा सही है। ठीक है, आप मुझे गाइड कीजिए, जो इस वक्त 16 मुद्दई नबूवत हैं और 74 इमाम मेहदी हैं, उनमें से मैंने किस तरह परखना है, मुझे गाइड कीजिए। कुरान को सामने रख ले, उसी पे तो हम बात करनी है ना हमने। वो जब मेयार क्लियर हो जाएगा तो आपको उनमें से पहचानने में अगर कोई सही होगा तो कोई मसला नहीं पड़ेगा। लेकिन आपने अपनी जो एक ख्वाहिश नफ्स है उसको असूल बनाया हुआ है कि इसके मुताबिक ये बात होगी तो मैं मानूंगा, वरना मैं नहीं मानूंगा। तो उस पे कभी भी आप किसी को भी नहीं परख सकते, इसलिए कि जिन्होंने अपने असूलों पे परखा है वो किसी नबी पे ईमान नहीं लेके आए, खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वो लोग ईमान नहीं लेके आए जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार कर रहे थे। इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पे वो जो है वो ईमान नहीं लेके आए जो उनका इंतजार कर रहे थे, और आज भी रो रो के दुआएं करते हैं, इसलिए कि उन्होंने भी आपकी तरह खुद साख्ता असूल जो है वो बनाए हुए थे। तो मेयार जब अल्लाह ताला ने हमें बता दिया कि जब भी तुम में इख्तलाफ हो तो कुरान से फैसला चाहो, तो जो हमारा और आपका बुनियादी इख्तलाफ है, दो ही बातें हैं, दोनों का फैसला जो है वो हम कुरान से कर लेते हैं। आपको पता चल जाएगा कि आपका अकीदा सही है या मेरा सही है। अगर आपका सही हुआ तो मैं आपके साथ हूँ। क्यों आप कुरान से फैसला नहीं चाहते, मुझे ये वजह बता दें। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, करना चाहिए ऐसे ही जैसे आप कह हाँ, रहे तो हैं। चले बिस्मिल्लाह करें। कौन सा अकीदा पहले शुरू करना चाहते हैं आप? यही मुद्दई नबूवत के बारे में प्लीज। नहीं, ये मुद्दई नबूवत तो बाद में आएंगे ना। कोई नबी आ सकता है या नहीं आ सकता, पहले इसका फैसला हम कुरान से कर लेते हैं, फिर देखेंगे कि देखिए, जो अगर पुराना कुरान ज़माना है ना अहमद साहब, जो पुराना ज़माना गुजर चुका है उसमें मुझे देखिए वो हम पढ़ सकते हैं किताबों से। आप कहेंगे तूने वो जो फारूक अव्वल फारूक सानी किसी और ने लिख दी थी, मैं मान लूँगा, ठीक है। मुझे ये बताइए कि अब जो मैं जिस दौर में ज़िंदा हूँ, जिसमें ये 16 मुद्दई नबूवत हैं और 74 इमाम मेहदी, इसमें डिस्टिंग्विश करवा दीजिए मैं किस पे मान लिया। हाँ जी, मैं उसी का बता रहा हूँ ना। तो कुरान से हम खोल के देख लेते हैं ना कि किसी नबी ने कोई आना भी है या नहीं। अगर आना है तो उसकी शराइत क्या है वो देख लेते हैं, तो फिर 16 को उस पर परख लेंगे। फिर जिसको दिल करेगा आप मान लें, 16 को मानना तो मेरी तरफ से 16 को फिर मान लें, अगर आपके असूल के मुताबिक वो सही होंगे। मैंने तो कुरान को मेयार बनाया, आप फिर वो 16 की तरफ चले जाते हैं कि जी अब 16 आ गए, मेरी तरफ से 100 आ जाए। क्यों नहीं शुरू करते आप कुरान से फैसला? अभी मैंने आपको वो खुलासा बताया कि जो कुरान के मुताबिक फैसला नहीं कर, मैं गाइड कर रहा हूँ ना कि जो इसके मुताबिक फैसला नहीं करता वो जालिम है, वो फासिक है, वो काफिर है। तो आपको कुरान का फैसला जो है वो क्यों नहीं कबूल? 16 का फैसला भी जो है वो कुरान नहीं कर रहा है कि वो सही है या गलत है। तो जब हम कुरान की तरफ जाएंगे नहीं तो फिर इसी चक्कर में रहेंगे, जी अब उसने दावा कर दिया अब मैं क्या करूं, और जी अहमद सुल्तानी ने नबूवत का दावा किया, तो सरीहन झूठ बोला है आपने। कहीं उसका मुझे कोई दावा नबूवत जो है आप उसका नहीं बता सकते। मैंने कहा मैं पर्सनल उससे बात की हुई है, और एक दफ़ा नहीं की हुई, कई दफ़ा की हुई है। अहमद साहब, मैंने, हो सकता है मैंने झूठ बोला हो, मैंने तो जो उनकी सामने रिपोर्ट्स है और उनको फांसी दी जा रही है, मैं तो वो आपको बयान कर रहा हूँ। हाँ, मैं आपको अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनाने लगा हूँ। वो कहते हैं किसी शख्स के झूठा होने के लिए यही काफ़ी है कि वो हर सुनी सुनाई बात जो है वो आगे कर दे। तो आपने सुनी हुई बात जो है मेरे आगे की है, मैं उसका आपको ज़ाती तौर पे बता रहा हूँ कि मेरी ज़ाती तौर पे पर्सनल मैंने उससे बात की हुई है, और कई कई घंटे हमारी बात हुई है। तो अब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान में जो आप पे फतवा लगा है काफ़ी है आपके लिए, या कुछ और मज़ीद चाहिए आपको? अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, पता नहीं आप किस तरह से इस बात को ले रहे हैं। नहीं, मैं इसलिए ले रहा हूँ कि आपने फांसी होने वाली है, उनके साथ को एक झूठे शख्स की तरफ मंसूब कर दी है जिसका दावा नहीं है। आपने धड़ल्ले के साथ आके कहा है कि आपकी जमात में एक शख्स था उसने नबूवत का दावा किया जी। कहीं उसका लिखा हुआ मैंने इल्जाम लगाया, ठीक है,
میں نے الزام لگایا ہے ان کے ساتھ 2 کو اکمپلس بھی ہیں، ان کے ساتھ جو شامل تھے ان بیچاروں کو بھی ہو رہا ہے، تو اب میرے جھوٹ کی وجہ سے سب کو پھٹے چڑھانے لگے ہیں۔ مجھے اسے کیا غرض ہے؟ پاکستان کی عدالتیں جو ہیں وہ اصول اور قانون کے مطابق فیصلے کرتی ہیں، آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جی وہاں پہ بڑے اصولی اور اخلاقی جو ہیں وہ فیصلے لیتے ہیں؟ میرے خیال میں وہ زیادتی کرتے ہیں، مطلب ظلم کرتے ہیں۔ ہاں تو وہ جس کو مرضی پھانسی پہ چڑھا دے، مجھے اس سے کیا غرض؟ میں تو کہہ رہا ہوں کہ اگر اس نے دعویٰ کیا تو مجھے بتائیں، اس کی کوئی ریکارڈنگ مجھے سنائیں، اس کی کوئی لکھی ہوئی تحریر مجھے بتائیں، میں پرسنل اپنا ذاتی بتا رہا ہوں، اور بار بار آپ کو بتا رہا ہوں کہ میری 1 2 4 5 منٹ کی بات نہیں ہوئی، گھنٹوں کے حساب سے میری اس کے ساتھ باتیں ہوئی ہیں۔ سر میں تو پہلی دفعہ کسی سے ملا ہوں جنہوں نے اتنا شیئر کیا، مجھے نہیں پتا تھا۔ چلیں ٹھیک ہے، اب کافی شیئر ہو گیا، تو میرا خیال ہے کہ آپ اس موضوع کی طرف نہیں آنا چاہ رہے، تو ٹھیک جی زرتاش صاحب، میرا خیال ہے کہ ان بھائی کے لیے اتنا آج کے لیے کافی ہے، تو آپ آ جائیں۔ اب یہ ہے کہ یہ کل اور بھی یہ اس کے لیے یہ جھوٹا انسان ہے اور اس بات پہ نہیں جانا چاہتا جو قرآن کی طرف آپ بار بار اس کو دعوت دے رہے ہیں۔ دیکھیں یہ کون سا انداز تبلیغ کا ہے کہ کسی کو جھوٹا کہہ دینا؟ احمد صاحب یہ کیا مناسب ہوگا؟ آپ جھوٹے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں، ہم آپ کو بار کیسے بار جھوٹا؟ قرآن کی طرف کیا میں نے جھوٹ بولا ہے؟ میں نے کون سی بات بغیر ریفرنس کے کی ہے؟ آپ کیوں قرآن کی طرف نہیں آ رہے؟ میں نے تو کہا ہے یہ قرآن پاک آپ کی طرف، کیوں قرآن پہ بات نہیں کر رہے؟ میں کہہ رہا ہوں قرآن پاک پہ آئیے، جا رہے ہیں ہم، جب میں نے تو کہتے کہا ہیں کہ قرآن پاک پہ آئیے، اللہ تعالیٰ پہلے معاف تو فرمائے، میں نے قرآن کب پہ منع آپ کیا؟ کتنی بات کرتے ہو؟ میں کل کہہ رہا بھی ہوں آپ کے کریں، ساتھ یہی مسئلہ تھا، آج بھی آپ کے میں ساتھ کہہ یہی رہا ہوں مسئلہ ہے۔ کریں یار، میں کہہ رہا ہوں کریں، میری آواز نہیں آ رہی؟ آپ کو مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ آپ میں کہہ رہا ہوں زرتش صاحب ضرور کریں، احمد صاحب اللہ نے تعالیٰ آپ معاف کو کتنی فرمائے۔ دفعہ فرمایا ہے کہ آئیں میرے ساتھ قرآن پہ بات کریں۔ ایک منٹ ہے، وہ کہتے ہیں جی قرآن پہ بات کرتے، بسم اللہ کریں، آپ اپنا عقیدہ جو ہے وہ نبوت کے بارے میں وہ بیان کریں اور اس کی دلیل دیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان رکھتا ہوں، انہوں نے جو سیرت دی ہے اس پہ عمل کرتا ہوں، اور انہی کو خاتم النبیین سمجھتا ہوں، جو انہوں نے اسلامی تعلیمات ہمیں بتائی ہیں۔ قیامت کے بارے میں بتایا ہے کہ ایک امام مہدی نے تشریف لانا ہے، حضرت عیسیٰ نے تشریف لانا ہے، اور قیامت ہوگی، 40 سال تک حضرت عیسیٰ موجود رہیں گے، انصاف قائم ہوگا، صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو ماریں گے، اور جزیہ کو ختم کر دیں گے، اور دنیا میں امن اور سکون ہوگا، اور ان کی مدت حیات 40 سال ہوگی، اور انصاف ہوگا، مال کو تقسیم فرمائیں گے۔ جی یہ آپ کا دعویٰ ہے؟ مطلب اسلامی تعلیمات کے مطابق میرا عقیدہ ہے۔ نہیں تو محترم، اسلامی تعلیمات کے مطابق اتنی لمبی جو آپ نے بات کی، اس میں سے آپ کو ہر ایک بات جو ہے وہ ثابت بھی کرنی پڑے گی، تو جب دعویٰ کرتے ہیں تو کم از کم اتنا ہی خیال آپ دیکھیں، سن لینا، پھر وہی بات ہے نا کہ آپ کو سننے کی عادت نہیں ہے۔ ابھی آپ نے کہا ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں، ہم میں سے کوئی ایک احمدی اس روم میں نہیں بیٹھا ہوا جو آن صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتا۔ ابھی کوئی لکھے نیچے احمدی لکھے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتا، میں کہتا ہوں کہ وہ کافر احمدی نہیں ہے۔ کوئی احمدی بھی ایسا نہیں ہے جو آن صلی اللہ علیہ وسلم، اب جو آپ نے لفظ خاتم النبیین مانا ہے اس سے میں کیا سمجھوں، اس کا کیا مطلب ہے، اس کی وضاحت کر دیں۔ ایک ایک بات لے کے چلتے ہیں، آپ کو مکس باتیں کرنے کی پتہ نہیں کیا شوق ہے۔ خاتم النبیین جو ہے اس کا معنی اور مفہوم جو ہے وہ بتا دیں۔ احمد صاحب میرے سے ناراض نہ ہوئیے، میری کم علمی ہوگی، ہو سکتا ہے میں جاہل ہوں، لیکن مجھ سے نہیں ناراض۔ محترم یہ میں آپ پہ الزام نہیں لگا رہا جاہل، آپ چلاک بننے کی کوشش کر رہے ہیں، میں آپ کو جاہل نہیں میں نے کہہ رہا۔ کیا چالاکی کی ہے مجھے یہ بتا دیجیے۔ اس لیے کہ آپ باتوں کو مکس کرتے ہیں۔ جب میں مسلمہ کے صاحب کے حوالہ دینے شروع کیے تو آپ کو کچھ اور یاد آ گیا، جب اس کی بات میں نے کی تو آپ کو کچھ اور یاد آ گیا۔ میں نے کہا ہے کہ مجھے آپ جیسوں کے، آپ پہلے نہیں ہیں میرے لیے، مجھے 20 سال ہو گئے ہیں، کم از کم 20 سال ہو گئے ہیں۔ میرے سے ہو سکتا ہے غلطی ہوئی ہو، میں اپنی غلطی ایڈمٹ کرتا ہوں کہ آپ کسی اور کی تحریریں بتانا چاہ رہے تھے، میں نے مسلمہ کذاب کی اپنی کتابیں بتا دی، ہو سکتا ہے آپ دیکھ لیں کہ میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ خاتم النبیین جو ہے اس کا معنی اور مفہوم کیا کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ بات تو ہم بھی مانتے ہیں۔ آپ نے پھر دوسری بات شروع کر دی ہے، آپ ایک موضوع پہ نہیں ٹک سکتے، یہ آپ کی مجبوری ہے۔ آپ جو سوال کریں گے اسی پہ بات کریں گے۔ آپ کہہ رہے ہیں خاتم النبیین آپ نے لفظ بولا ہے، اس کا مطلب معنی اور مفہوم جو ہے وہ بتا دیں۔ جی خاتم النبیین کہ وہ آخری نبی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر حدیث شریف بھی ہے کہ وہ اینٹ ہے، جیسے ایک عمارت بنائی اور اس میں ایک آخری اینٹ رہ گئی تھی، میں وہ آخری اینٹ ہوں، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ آپ اگر چاہیں گے تو میں 40
आपको दिखा सकता हूँ, जूं जूं कहेंगे मैं रेफरेंस देता चला जाऊंगा, मतलब मैं खाली नहीं बैठा हुआ, आप कहीं समझे कि रेफरेंस के बगैर है ये। नहीं मतलब वो जो आपने रेफरेंस देने मैंने आपसे पहले पढ़े हुए हैं, ठीक है, इसलिए मुझे वो रेफरेंस देने की। आपने कहा है कि खातमुन नबीयीन का मतलब ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो आखिरी नबी है। साथ ही जब आपने वो बात शुरू की थी, दावा अपना पेश किया था, तो उसमें आपने ये कहा था कि ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो आने हैं, कहा था आपने। मैं कहा था इमाम मेहदी और हज़रत ईसा आएंगे, जी कहा था। जी हाँ, जज़ाकल्लाह इस दफ़ा मुख्तसर बात करने का। तो जब आप खुद मानते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो आखिरी नबी हैं, और दूसरी तरफ आप ये भी कहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने आना है, कभी बैठ के सोचा है आपने कि दो मुतज़ाद दावे आप बैक वक्त कर रहे हैं? एक तरफ आप कह रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, इनके बाद कोई नबी नहीं आएगा, आप मुझे 40 हदीसें भी पेश करने को तैयार हैं, ला नबी आबादी आप पेश कर चुके हैं, और साथ ही आप ये मानते हैं कि एक नबी ने बाद में आना है। तो आपको इसमें कभी तज़ाद नज़र आया? खूब। इस पे ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का शायद इदराक था, इसीलिए उन्होंने वो हदीस हमें सिखाई थी जिसमें बताया गया था कि एक इमारत है, बहुत खूबसूरत बनाई गई है, उसमें सिर्फ एक ईंट की कमी है, वो ईंट हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और हजूर ने फरमाया कि उनसे और हज़रत ईसा के दरमियान कोई नबी नहीं है, यानी पिछली ईंट हज़रत ईसा थे। तो वो ईंट तो लग चुकी है, अगर वो ईंट मस्तार लेके उधार लेके दोबारा भेज दी गई तो इसमें क्या हर्ज है जनाब? हाँ जी, माशाल्लाह, बहुत अच्छी आपने मिसाल दी है कि जो वो इमारत थी उसकी वो सारी ईंटें लग चुकी थी, आखिरी ईंट जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, जैसा कि आपने हदीस का हवाला भी दिया। तो मतलब वो ईंट तो पहले से ही उखड़ गई थी, वो तो वहाँ पे मौजूद ही नहीं थी, इमारत तो पहले ही नामुकम्मल थी, वो तो आसमान पर बैठी हुई थी, ईंट लगी हुई कहाँ थी? इससे भी जो आपके ही उलमा हैं उन्होंने इससे मुराद जो है तकमील दीन ली है। ये जो आप आज दावा कर रहे हैं ये उन्होंने मुराद नहीं ली। मैं भी उसके हवाले दे सकता हूँ, आपके ख्याल में मैं खाली बैठा हुआ हूँ? आपने सिर्फ हवालों का नाम सुना होगा, मैं ये काम ही ये करता हूँ। तो इसलिए ये जो आपने बात की है दोबारा बता दें, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब बाद में आएंगे, तो अभी तो आप कह रहे थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी आना नहीं, और ख़ुद जो है वो आप एक नबी के आने के कायल हैं। ये मुतज़ाद बातें जो हैं ये दोनों आपने इकट्ठी कैसे की, वो बता दें मुझे। ये बिल्कुल ठीक हो गया। हज़रत ईसा अगर वो पिछली ईंट थे, वो आसमान पे चले गए, हम चलें ये भी महसूस कर लेते हैं, आप कहते हैं कि हज़रत ईसा नहीं आएंगे, ठीक है, आप ये फ़र्ज़ करें। नहीं अब जी, मुझे ये अकायद जो है ना मोहतरम, ये आप छोड़ दें, अकायद जो है वो फ़र्ज़ नहीं किए जाते, या तो वो है या वो नहीं है। ठीक है, अकीदे ठीक है, फ़र्ज़ मेरा नहीं तो किए अकीदा जाते। यही है कि हज़रत ईसा ने दोबारा तशरीफ़ लाना है। हाँ जी, तो इसके बाद मतलब है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद एक नबी ने आना है। जो पहले आ चुके थे उनसे पहले नबूवत में आए थे ना सर, इसका मतलब उनकी ये उम्र हुआ कि 70 जो साल है, 33 साल उन्होंने पहले कर लिए, अब 40 और करेंगे। 33 साल, इस पर भी मैं बात करूंगा, फिर मौजू हट जाएगा। ये भी जो आपने 33 साल वाली रिवायत पेश की है, ये कोई रिवायत जो है वो कहीं नहीं मिलती, ठीक है, ये भी आपका एक दावा है सिर्फ, या मंसूब एक बात है जो आपने कर दी है रवानगी में, जो आपने सीखा हुआ है या जो पढ़ा हुआ। मतलब अभी आपने कहा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आ सकता, फिर आपने कहा कि नहीं एक नबी आ सकता। उसकी अब वजाहत आपने ये की है चूँकि वो पहले के नबी हैं। इसका मतलब ये है कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो ख़ातमुन नबीयीन मानते हैं, जिसका मानी आपने किया था आखिरी नबी, वो मशरूत मानते हैं, गैर मशरूत नहीं मानते। शर्त आपने ये डाली थी कि पहले वाला नबी जो है वो आ सकता है। यही मैं ठीक समझाऊँ? अगर इसमें कोई मैं गलत समझा तो वो मुझे बता दें कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैर मशरूत तौर पर खातमुन नबीयीन नहीं मानते। जी मतलब सल्लल्लाहु वसल्लम हर लिहाज से आखिरी नबी हैं, हज़रत ईसा ने ख़ास मकसद के लिए आना है। जी, वो चाहे ख़ास मकसद के लिए हैं या किस लिए। अब फिर दोबारा आपने अपनी बात जो की है कि वो हर लिहाज से, हर लिहाज से कैसे हैं? वो तो सिर्फ पैदाइश के लिहाज से हैं। जो दुनिया आखिरी नबी इस इंसान जो है वो देखेंगे वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम होंगे। वफ़ात के लिहाज से आखिरी नबी जो इस दुनिया पे वफ़ात पाएंगे वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है। तो आप कैसे ये दावा कर सकते हैं कि हर लिहाज से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो आखिरी नबी है? दो वजह तो मैंने ये बता दी जिन पे दोबारा वही नाज़िल होगी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद। वो ला वही आबादी भी आप लोग एक पेश करते हैं,
اس کا بھی رد اسی میں آ جائے گا کہ جس پہ وہی بھی ہوگی بعد میں اور جس کی نبوت بھی جاری ہوگی وہ تو عیسیٰ علیہ السلام ہے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہر لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آخری نبی ہیں؟ پھر کبھی بیٹھ کے آرام سے ان الفاظ پہ نہیں خود ابھی غور آسانی کریں. کر دیتا ہوں میں، احمد صاحب آپ کے لیے ابھی یہیں پہ آسانی پیش کر دیتا ہوں. دیکھیے ہم کہتے ہیں کہ حضرت محمد آخری نبی ہیں، آپ فرما رہے ہیں جس طرح سے ٹیکنیکل بات ہوگی اس سے حضرت عیسیٰ آخری نبی ہیں. دیکھیے میں آپ کو ایک لاجک پیش کرتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پہ ہی حضرت عیسیٰ تشریف لا رہے ہیں، وہی قرآن پاک ہوگا، وہی نمازیں ہوں گی، حضرت عیسیٰ کے کچھ تبدیل نہیں کریں گے. ان کا ایک خاص مشن ہے جس پہ وہ آ رہے ہیں، وہ بنی اسرائیل کے لیے تشریف لا رہے ہیں. جو 2.38 بلین لوگ موجود ہیں ان کی اصلاح کے لیے آ رہے ہیں. وہ ان کو خدا کا بیٹا سمجھ کے غلط سمجھ بیٹھے ہیں. آج وہ جب تشریف لائیں گے تو ان کی اصلاح فرمائیں گے، بنی اسرائیل کی. جی پھر آپ نے وضاحت کی ہے نا، مشروط ہی آپ نے شرطیں ڈالی ہیں اس میں کہ اس کی جی یہ وجہ ہے میری آسانی کے لیے. محترم یہ عقیدے میں نے سنے ہوئے ہیں، میں پھر بتا دوں، آپ میرے لیے پہلے نہیں ہیں. یہ جتنی باتیں آپ نے کی ہیں میں نے 20 دفعہ یہ سنی ہوئی ہیں. پھر آپ نے شرط ڈالی ہے، ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر لحاظ سے آخری نبی ہیں، پھر آپ کہتے ہیں کہ وہ جب آپ کو یہ کہا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا اور ایز اے نبی آنا انہوں نے، تو ایک نبی تو بعد میں آ گیا جس نے نبوت بھی کرنی ہے، وفات بھی سب سے آخر پہ اس کی ہونی ہے، اس لحاظ سے آخری نبی تو عیسیٰ علیہ السلام ہے. پھر آپ نے کہا جی وہ آپ میری مشکل آسان کرنے لگے. محترم میری مشکلیں آسان نہ کریں، آپ اپنی مشکلیں جو ہیں وہ آسان کریں. جب آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے صرف بنی اسرائیل کے لیے آنا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ذکر بھی ہے کہ رسولن بنی اسرائیل، تو پھر وہ مسلمانوں کے لیے حکم اور عدل کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ نے اس کی وضاحت یہ کی کہ جی انہوں نے شریعت جو ہے اسی شریعت کی پیروی کرنی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے ہے. تو پھر آپ نے شرط ڈالی. تو پھر میں آپ کو دوبارہ توجہ دلاتا ہوں کہ آپ کہتے یہی ہیں کہ آپ ہر لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، لیکن آپ شرطیں ڈالتے ہیں. کبھی کہتے ہیں کہ نہیں وہ آئیں گے، کبھی کوئی کہتے ہیں نبی ہوں گے، کبھی کہتے ہیں نہیں وہ نبی ہمارے لیے ہوں گے، بنی اسرائیل کے لیے ہوں گے. کچھ لوگ ہیں ضمن میں ان کا ذکر کر دوں، وہ کہتے ہیں جی آئیں گے نبی نہیں ہوں گے. تو یہ آپ شرطیں ڈالتے ہیں. آپ ہم سے جو منواتے ہیں وہ غیر مشروط طور پہ منواتے ہیں، خود آپ شرطوں کے ساتھ منواتے ہیں. یہ اس کی وجہ جو ہے وہ مجھے بتا دیں. پوری طرح عرض کرتا ہوں احمد صاحب، میرا خیال ہے آپ کا 30 سال کا ایکسپیرینس ہے ماشاءاللہ میرے سے بہت زیادہ ہے. لوگ آپ کو صحیح طرح سے اپنا مدعا نہیں بیان کر سکے، میں آپ کو بہت کلیئر کر دیتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی، آخری شریعت. حضرت عیسیٰ اگر ان کے بعد بھی تشریف لا رہے ہیں، اگر وہ آخری نبی بھی ہو جاتے ہیں، آپ یہ دیکھیے کہ آ کے وہ پھر آخری شریعت پہ ہی عمل کر رہے ہیں. وہی قرآن پاک، وہی نماز رہے گی. حضرت عیسیٰ کوئی نئی شریعت نہیں لا رہے، تو وہ پھر کیسے آخری نبی ہوئے؟ وہ تو ایک ادھار لیا تھا اللہ تعالیٰ نے جو وہ پورا کر رہا ہے قیامت سے پہلے، اور اسی وقت 100 سال کے اندر اندر قیامت آ جائے گی. ابھی دیکھیے مرزا صاحب کو 130 سال ہو چکے ہیں، یہ بھی ایک اور پروف ہے کہ وہ نہیں تھے، وہ کلیمنٹ نہیں ہے اس چیز کے. پھر ایک اور بات بہت اہم ہے احمد صاحب، کہ جو حدیث شریف میں بتایا گیا کہ حضرت عیسیٰ تشریف لا کے صلیب توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ ختم کریں گے، مرزا صاحب نے سیم دعویٰ کیا تھا کہ میں کروں گا. انہوں نے کہا تھا کہ یہ میری علت غائی ہے، اگر میں ایسا نہ کر سکا اور میں دنیا سے یہ جو سوال پوچھا تھا یہ اس کا جواب ہے یا وہ آپ رٹا رٹایا سبق جو ہے وہ پڑھنا شروع کر دیا آپ نے دوبارہ؟ ابھی ہم نے کہا تھا کہ موضوع پہ جو ہے وہ اسٹرکٹ رہیں گے، یہی بات ہوئی تھی نا. میں نے محترم کہا ہے کہ آپ لوگوں کی مجبوری ہے کہ آپ نہیں ٹک سکتے ایک بات پہ. میں نے پھر بتایا آپ کو، میں چاہتا، ایک منٹ سن لیں آپ میری بات سن لیں. میں چاہتا تو جب آپ نے بات شروع کی تھی، میں اتنا بچہ نہیں ہوں جب آپ اس طرح کی آگے باتیں کرتے ہیں تو مجھے سمجھ نہ آئے. میں نے جان بوجھ کے بات کی تھی کہ دوسرے جو ہیں وہ سن لیں، ورنہ میں آپ کو شروع میں ہی جو ہے جس طرح کا آپ کو پتہ ہے کہ ہم رویہ آپ جیسے لوگوں کے ساتھ رکھتے ہیں وہ میں استعمال کر سکتا تھا. میں نے جان بوجھ کے نہیں کیا. میں نے کہا چلیں آج وہ دیکھ لیتے ہیں کہ کون سا کٹا کٹی جو ہے وہ نکلنا ہے. تو آپ مخاطب نہیں ہے میرے. میں پھر دوبارہ بتا دوں کہ
کہ آپ میرے مخاطب نہیں ہیں، میرے مخاطب سننے والے ہیں. جو بھی سنے گا اس کو، جب بھی سنے گا، جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے گا اس کو سمجھ آ جائے گی کہ بات کیا ہو رہی تھی. آپ نے پھر وہی پخ لگائی ہے کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ آخری نبی ہیں، ان کی شریعت آخری نبی ہے، آخری شریعت ہے، اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ ان کی شریعت پہ، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک ایسا نبی آ سکتا ہے جو اسی شریعت پہ عمل کرے، اس پہ آپ کو اعتراض نہیں ہے. یہی بات ہوئی نا، یہی آپ کہنا چاہ رہے ہیں مجھے، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ عمل کریں گے اس لیے ان کے ایز اے نبی آنے پہ بھی آپ کو اعتراض نہیں. دوسری طرف آپ دھڑلے سے کہتے ہیں کہ نہیں جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر لحاظ سے آخری نبی ہے. یہ بھی آپ کے الفاظ ہیں، میرے نہیں ہیں. تو جب ہر لحاظ سے ہیں تو پھر ہر لحاظ میں یہ شرطیں آپ کیوں ڈالتے ہیں؟ میں نے تو یہ سوال کیا تھا، اس کا جواب نہیں دیا. آپ پھر چلے گئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 130 سال پہلے یہ دعویٰ کیا تھا، تو وہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا، اور میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی تھی. پھر میں دوبارہ کہتا ہوں، 100 بارہ کہتا ہوں، آپ میری باتیں نہیں سن رہے. آپ نے جو وہ رٹایا سبق ہے نا، جو بھی ہے لکھا ہوا ہے یا آپ کے ذہن میں ایک خاکہ ہے، آپ اس کے گرد گھوم رہے ہیں. جب میں نے آپ کو کہا تھا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، تو آج سے 1400 سال پہلے یہ وعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تھا. کیا وہ غلبہ اسلام ہو گیا؟ ابھی آپ نے خود مجھے بتایا ہے کہ مسلمانوں سے زیادہ تعداد جو ہے وہ عیسائیوں کی ہے. باقی مذاہب کو چھوڑ دیں، صرف عیسائیوں کی تعداد آج بھی مسلمانوں سے زیادہ ہے. تو وہ غلبہ اسلام تو جو آپ نے معیار بنایا ہوا ہے جی 130 سال پہلے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے، انہوں نے بھی یہ سیم دعویٰ کیا تھا، وہ ابھی تک کچھ نہیں ہوا. اس کی بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 300 سال کا پیریڈ جو ہے وہ مقرر کیا ہوا انہوں نے، کہ میں تو ایک بیج ڈالنے آیا ہوں، وہ تخم میں نے ڈال دیا ہے، انشاءاللہ یہ بڑھے گا، پھلے گا، پھولے گا اور تناور درخت بنے گا. تو جو جب 1400 سال سے کیا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ اگر اس معیار پہ پرکھوں جو آپ نے مقرر کر دی ہے، تو نعوذ باللہ کل کوئی دوسرا جو ہے اسی کو معیار مقرر کر کے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا قرار دے گا. لیکن آپ کو اس سے غرض نہیں ہے، آپ کو یہ غرض ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو کسی طریقے سے جھوٹا ثابت کرنا ہے. پھر میں دوبارہ واپس آتا ہوں اپنی بات کی طرف. یہ جو آپ نے لمبی بات کی تھی اس کے جواب میں نے یہ لمبی بات کی ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ ہر لحاظ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، تو پھر وہ آخری کے بعد شرط کیوں ڈالتے ہیں کہ جی پہلے والا آ سکتا ہے؟ مجھے اس کی وجہ بتائیں کہ وہ شرط آپ کیوں ڈالتے ہیں. میں احمد صاحب آپ کے لیے آسانی کر دیتا ہوں. ایک دکاندار ہے، وہ کہتا ہے قرض بند ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ جو پہلے لوگوں نے قرض لیا ہوا وہ بھی نہیں وہ واپس لے گا. آپ کو یہ پوائنٹ سمجھ آ رہا ہے؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اب اور نبی نہیں آئیں گے، لیکن جو پچھلا نبی اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ بٹھا رکھا ہے اسے تو وہ بھیجے گا نا. یہ سمجھیے، یہ وہی دکاندار والی اگزامپل ہے. یعنی کہ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی مجھے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نبی ادھار لیا ہوا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے وہ نعوذ باللہ وہ غلط بات کی ہے جو کہا ہے کہ یہ امت جو ہے وہ خیر الامت ہے. ہمیں اگر اللہ کو ضرورت پڑی ہے کہ ایک نبی کو بھیجے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ کرے، اس پہ آگے لوگوں کو عمل کروائے، تو اللہ جو ہے وہ اس کا